نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. حضرات محترم، ماہ رجب کا مہینہ اور ماہ رجب کا مبارک اور محترم اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، اور آج رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے. حضرات گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اقدس کے پہلے حصے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے نوادرات و عجائبات بیان کیے تھے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تھی. عربی میں اقصیٰ کے معنی بہت دور کے ہیں، چونکہ بیت المقدس بیت اللہ یعنی مسجد حرام سے طویل فاصلے پر واقع ہے. اس زمانے کے مطابق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے مسافرت 40 یوم یعنی 40 دن کی تھی. اس لیے بیت المقدس جیسے افضل اور اعلیٰ اور متبرک مقام کو اقصیٰ کہا گیا ہے. حضرات گرامی، مسجد اقصیٰ کے پروگرام کے خاتمے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دوسرا اہم حصہ شروع ہوا. ایک روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے جس پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لائے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہشتی سیڑھی کا اہتمام کیا گیا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھے. جدید زمانے میں تیز رفتار لفٹیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کے ذریعے انسان بآسانی اوپر نیچے آ جا سکتا ہے. بلا شبہ یہ سیڑھی خود کار زینہ ہوگی جس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر قدرت کے ایوانوں کا نظارہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ذرا شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ ہو، کوئی نبی پہلے آسمان پر رہ گیا تو کوئی دوسرے آسمان پر رہ گیا، کوئی تیسرے آسمان پر رہ گیا، کوئی چوتھے آسمان پر رہ گیا تو کوئی پانچویں آسمان پر رہ گیا، کوئی چھٹے آسمان پر رہ گیا، کوئی ساتویں آسمان پر رہ گیا. آمنہ کا در یتیم عبداللہ کا لخت جگر ایسا پیغمبر تھا، وہ وہاں پہنچا جہاں صرف ساجد تھا یا مسجود، عابد تھا یا معبود، محب تھا یا محبوب، وہاں صرف خدا تھا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل امین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک بال سر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. حضرات گرامی، ساتویں آسمان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبرائیل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایوان قدرت میں داخل ہوئے. ایوان قدرت میں صرف خدا تھا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن مجید شہادت دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ دیکھتا ہی رہا اور آنکھ نہ جھپکی. اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ محب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس ملاقات میں قربت اور نزدیکی کو قاب قوسین کہا گیا کہ قاب قوسین عربی محاورے کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب دو قبیلے یا دو شخص اپنی دوستی اور محبت کے رشتے کی تجدید کا اعلان کرتے تو وہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کے کنارے آپس میں ملا کر تیر چلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمانوں کا ملاپ ان کا ملاپ ہے۔ آئندہ ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن تصور کیا جائے گا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست تصور کیا جائے گا، کمانیں دو ہوں گی، تیر ایک چلے گا جو محبت یا نفرت کا مشترکہ تیر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا، جسے کالی کملی والا پسند کرے گا اسے خدا بھی پسند کرے گا، جسے وہ عزیز رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ عزیز رکھے گا، جسے دو جہانوں کا سردار نفرت کرے گا اس سے خدا بھی نفرت کرے گا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ مالک دو جہاں نے اپنے محبوب کی عظمت و سربلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب میدان کارزار میں دشمنوں کو جو تو نے پتھر مارے تھے دراصل وہ ہم نے مارے تھے۔ اللہ رب العزت نے سرتاج الانبیاء علیہ السلام کے رتبہ اور مقام کو سر بلند کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مالک کائنات کو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در یتیم سے اس قدر پیار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ عظمت و شان کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرات گرامی، ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کہیں مہمان بن کر جاتا ہے وہ اپنے میزبان کے لیے تحائف لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار، مرتبہ اور استعداد کے مطابق تحفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائے کہ شہنشاہ دو جہاں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے لیے کیسے انوکھے تحفے لے کر اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ، قولی عبادتیں، والصلوات، بدنی یعنی جسمانی عبادتیں، والطیبات، مالی عبادتیں، یہ تحفہ تھا۔ فرمایا میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ذات ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تیرے ہی اشارے پر کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ میری اور میری امت کی قولی، جسمانی، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی توحید کے گیت گانا، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے دربار سمدیت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لبوں سے خدائے بزرگ و برتر کے حضور محبت و عز و انکساری کے تین بول اتنے پسند ہوئے کہ جواباً پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ آپ پر برکت ہو۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی رحمت کو اس قدر پرجوش اور وسیع پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں اور سیاہکاروں کو اللہ کی رحمت بے پایا سے حصہ دلوانے کے لیے ہر ایسے موقع پر یاد کیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے نظر عنایت سے جس سلامتی، رحمت اور برکت سے نوازا ہے، اے کاش اس میں میری امت کو بھی حصہ مل جائے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی کرم پر انعام فرمایا۔ محترم سامعین کرام، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تحائف کے تبادلے کے بعد مہمان جب الوداع ہوتا ہے تو میزبان مہمان کو اپنی استطاعت، ذوق اور مہمان کی پسند کے مطابق تحفہ دے کر رخصت کرتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور ان کی امت کے لیے تحفہ نماز دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفہ معراج اور معراج کا تحفہ صلاۃ۔ ایک روایت ہے کہ معراج کے موقع پر نمازوں کے علاوہ روزوں کی فرضیت کا حکم بھی دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے تحفہ کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی عبادت کے متحمل نہیں ہو سکے گی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دربار سمدیت میں جائیں، نمازوں اور روزوں میں رعایت کروائیں۔ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار دربار خداوندی میں حاضر ہوئے اور رعایت کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ دن میں 5 نمازیں اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اصرار کیا کہ ایک مرتبہ پھر جائے تاکہ کچھ اور رعایت ہو سکے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اب مجھے اپنے خدا کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حضرات گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار رب العزت کے حضور پیش ہوتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مہربان اور شفیق تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے آرام کا خیال بار بار آتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خاطر خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہے۔ یہاں بزرگوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت، شان، مرتبہ و مقام، محاسن و کمالات، خصوصیات کے لحاظ سے تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جو بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی عبادت کے متحمل نہیں ہو سکے گی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مزاج شناس تھے۔ اکابرین نے اس نقطے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خدائی القاء کے ذریعے دربار خداوندی میں بھیج رہے تھے۔ دراصل خدا تعالیٰ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ، تو میری تجلی کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے جلووں کا اور میری تجلی کا نظارہ کر رہا ہے۔ ایک تو تھا کہ میرے جلووں کی تاب نہ لا سکا، ایک یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بار بار میرے جلووں اور تجلیات سے کیف و سرور حاصل کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے 50 سے 5 اور 6 ماہ کے بجائے 1 ماہ کے روزے کر دیے، اور ساتھ ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، ثواب 50 کا ہی ہوگا، روزے 1 ماہ رکھے گی لیکن ثواب 6 ماہ کے روزوں کے برابر ہوگا۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم نے شب معراج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت تحفے سے نوازا۔ یہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا۔ مالک کائنات نے سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا، اس لیے اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج میں
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بلندی درجات، خیر و برکت اور اصلاح و فلاح کے لیے بے شبہ تحفہ صلاۃ یعنی نماز عطا فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ مالک حقیقی کے دربار حضوری کا نام معراج ہے۔ معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عظیم معجزہ ہے، جس کے اعجاز سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک فیض حاصل کرتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو امتی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے گا، گویا وہ 5 مرتبہ معراج کی برکت و سعادت حاصل کرے گا۔ حضرات گرامی، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پوری شریعت اور اس کی احکامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ دین کے تمام احکامات، ہدایات، کشف و الہام اور وحی کے ذریعے دیے گئے ان احکامات کو جبریل علیہ السلام کی وساطت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دین ہم نے فرش پر بھیج دیا ہے، نماز کا تحفہ عرش پر دیا جائے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی نعمت سے نوازا گیا ہے جو نہ تو کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ وحی کے ذریعے اور نہ جبرائیل امین کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دربار سمدیت میں حاضر ہونا ہوگا، تاکہ وہ نعمت عظمیٰ بغیر کسی واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا سکے۔ چنانچہ خالق کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا اعلیٰ، اونچا اور افضل منصب عطا فرمایا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوان قدرت کی تنہائی میں باطنی قرب کے ساتھ ظاہری قرب بھی نصیب ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشا گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، آقا نے اپنے پیارے بندے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، جس کی تفصیل کا پتہ وحی کرنے والے کو ہے یا جس پر وحی کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر اس وحی سے انکشاف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا خدائی انعام لائے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اہمیت یوں فرمائی کہ اس عطائے نعمت کے لیے مولا کریم نے مجھے بطور خاص عرش عظیم پر بلایا تھا۔ نماز ایسی نعمت اور اعزاز ہے جو نماز پڑھنے والے صاحب ایمان کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج رب تعالیٰ کی حضوری کا دوسرا نام ہے۔ نماز مالک اور بندے کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے۔ جب بندے کا مالک کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو پھر باقی سارے رابطے کٹ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو خدا کی اس طرح عبادت کر گویا کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت ایک مومن کا یہی تصور ہونا چاہیے کہ اگر ایمان کمزور ہو کم از کم نماز پڑھتے وقت یہی سوچ لیا جائے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا یہ درجہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے۔ ایک مسلمان جب نماز کی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی حرام کر دینے والی۔ گویا جب کوئی شخص نماز ادا کرتے ہوئے اپنے آقا مولا سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ کھانا پینا چلنا، کسی سے بات چیت کرنا، کسی اور طرف دھیان دینا سب حرام ہو جاتا ہے۔ حق بھی یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے مالک کے دربار میں اسی انہماک اور توجہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ دین کے اندر باقی عبادات میں یہ قید نہیں ہے۔ روزہ بڑی افضل عبادت ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے دوران آپ بول سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، معاملات طے کر سکتے ہیں،
حج کے دوران بھی آپ چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دین کا اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کے دوران کوئی قید نہیں ہے، کسی بات کی پابندی نہیں ہے۔ صرف نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں مسلمان پابند ہے کہ جب رب تعالیٰ کے دربار حاضر ہو، دنیا کی تمام سرگرمیوں سے بے نیاز ہو جائے، اس کا یقین اور ایمان یہ ہو کہ اسے خدا دیکھ رہا ہے، وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عام ملازم اور نوکر کی کیا مجال جو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ لے، وہ تو خالق کائنات ہے اور مالک کے کائنات ہے، جس کے حکم کے بغیر پتا تک نہیں ہل سکتا۔ جب اس کے دربار سمدیت میں مومن کھڑا ہو تو حق یہی بنتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے رشتے اور تعلق منقطع کر کے ایک وفادار بندے کی طرح کھڑا ہو، اس کی تکبیر و ثنا میں اپنوں بیگانوں تک سب کو بھول جائے۔ حضرات گرامی، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب نمازی نماز ختم کرتا ہے، وہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب مسلمان اکیلا نماز پڑھے تو سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں طرف کے فرشتوں کو سلام کہے، اور اگر باجماعت نماز ادا کرے تو بھی اپنے دائیں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کو سلام کہے۔ حضرات گرامی، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس اہم فریضے کا ذکر قرآن پاک میں 700 مرتبہ تک دیا گیا، اور تقریباً 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو صرف ایک ہی مرتبہ دیا تھا۔ شیطان فلسفے میں پڑ گیا، خدا تعالیٰ نے اسے مردود کر کے دھتکار دیا، حالانکہ وہ عبادت و ریاضت میں کسی سے کم نہیں تھا۔ مالک الملک اتنے رحیم اور کریم ہے کہ اپنے محبوب کی امت کو بار بار نماز کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ اگر شاگرد استاد کا حکم نہ مانے، بیٹا باپ کا کہا نہ مانے، چپراسی دفتر کے صاحب کا حکم نہ مانے، تو پھر ظاہر ہے کہ شاگرد کو مکتب سے نکلنا پڑے گا، بیٹے کو گھر چھوڑنا پڑے گا، چپراسی کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ذرا غور فرمائے کہ خدا بند قدوس ایسا خالق اور مالک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے، منصب بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، دین اور دنیا کی سرخرویاں بھی دیتا ہے۔ ایسے مالک کے حکم عدولی کتنی بری بات ہے۔ ایسا مالک اگر اپنے بندوں کو 100 مرتبہ کسی کام کے لیے کہے تو کیا وہ مالک ناراض نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی، نماز دین کا اہم ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ جس پر دین کی عمارت استوار ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز محشر سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی میں پس و پیش کرے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے نرم شاخ کے مانند ہوتے ہیں، بچپن میں پڑھی ہوئی عادتیں بڑی عمر میں پختہ ہو جاتی ہے۔ بچپن میں نماز پڑھنے سے یہ نیک عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نماز کی پابندی بے حیائی اور نامعقول کاموں سے باز رکھتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی پڑھنے کی استعداد نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، اور اگر اتنا بیمار ہے کہ لیٹ کر بھی نماز ادا ہونا مشکل ہے تو اشاروں سے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے کس قدر آسانیاں کر دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مومن روحانی معراج سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت میں مسجد اور مسجد واقع ہیں جاتے ہیں وہ